ایسا بھی ہے کہ ہو چکا وقت نہیں ہو چکا میری گھڑی پہ ہو گیا آپ کی گھڑی پہ کیا ہے فائدہ نہیں آئی اب جو واپسی کا سفر تھا اس میں ہمارا خیال یہ تھا کہ اب پہلے سر درد کی دوائیں لی جائیں گی، پھر دماغ کی تکلیفیں جو فزیکل مادی تکلیفیں ہیں مثلاً برین ٹیومر، اور پھر وہ تکلیفیں جو مادی اور ذہنی تکلیفیں دونوں بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہیں ملتی ہیں، مثلاً مرگی ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور ذہن کی اندرونی ساخت کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو احساس ہے نتیجہ وہ مائنڈ کے اوپر پڑتا ہے اصل میں۔ تو برین سرجن جو مائنڈ کے بھی ہوتے ہیں ماہر، ان کا یہ مضمون ہے، زندگی آ جائے گی۔ پھر پیورلی مینٹل، اور وہ بھی پیورلی مینٹل تو نہیں بن سکتی، مائنڈ کی خرابی بعض دفعہ مینٹل خرابیوں پہ منتقل ہوتی ہے، بعض سائیکولوجیکل کازز ہیں وہ پیورلی مینٹل کہلائیں گے، اور سائیکولوجیکل کازز میں سے بھی کئی ایسی ہیں جو گہرا زخم چھوڑ گئی ہیں دماغ پہ، تو اسکار بعض دفعہ بنا دیتی ہیں، تو آخر پہ جا کے تفریق کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ کو آواز کیسے آ رہی ہے؟ بہت ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا واقعی مائک کے ساتھ اونچی آئے گی آواز؟ کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل، کیونکہ اس کا عام لاؤڈ اسپیکر سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ نہیں رہا ہوا نا بس، اور خدا کی فضل سے کافی فرق پڑا ان کو۔ جو سوا فون تھا وہ تو بہت ہی پریشانی والا تھا، آواز ہی بےحد گہری اور بیمار آواز تھی، اور دیکھتے دیکھتے کمال ہو گیا۔ میں نے کہا بشیر کو بھی دو کچھ ہندی کا استاد جو ہے۔ اچھا جی فائدہ آ گئی؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے۔ اب ہم وہ جو بات کی باتیں ہیں واپسی والی، اب ہم دوائیں جو رہ گئی ہیں بہت ہی اہم دوائیں رہ گئی ہیں۔ میں تو حیران ہو گئی لسٹ دیکھ کے کہ پہلے خیال ہی نہیں آیا کہ اتنا ہی پڑھا سکا، اور ان میں بہت ہی اہم باتیں ہیں جو تفصیلی پڑھنے سے معلوم ہوں گی۔ وہ بیماریوں کے ریفرنس میں آپ کو بتائی ہیں، مگر آرم ہے مثلا بہت ہی اہم گہری دوا ہے، اور آرم میٹیلیکم، آرم میور، پھر آرم ٹرائفیلم وغیرہ وغیرہ۔ تو الفابیٹیکل آرڈر میں جو میں نے تیار کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایپسنتھم یہ کامن ورم ووڈ کہلاتی ہے، ورم ووڈ جو کیڑوں کی طرح کی ووڈ ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ نمایاں اثر ہے وہ دماغ اور سیئرس کے ساتھ ہے۔ سیئر ایپیلیپسی کو کہتے ہیں، ایپیلیپٹک سیئرس، اور اس صورت میں یہ اس چیز میں یہ بہت نمایاں اثر رکھنے والی دوا ہے، جس کی بہت تفصیل سے سمٹمز ہوں یا نہ ہوں۔ ایپسنتھ اگر کیوپرم کی نمایاں علامتیں نہ ہوں تو ایپسنتھ ہی دینی چاہیے، کیونکہ کیوپرم کی بعض دفعہ نمایاں نیلا ہونا اور ہاتھ پاؤں کا مڑنا، وہاں سے مرگی کا شروع ہونا نمایاں علامت ہے، لیکن دوسری بات چیزوں میں ایپسنتھ بہت ہی چوٹی کی دوا ہے۔ اس کی جو پہچان خاص یہ ہے کہ نروس ٹریمرز پہلے ہوتے ہیں، یعنی مریض یا مریضہ اعصابی بے چینی محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے، اور بعض دفعہ اچانک گڈینس جسے متلی ہو جائے، ہیلوسینیشنز جیسے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے، ڈر کسی ایسی چیز کا جو موجود نہیں مگر تصور نے پیدا کر دی ہے، اور پھر لاس آف کانشیسنیس۔ اسی طرح نروس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سلیپ لیسنیس بھی اس میں عموماً پائی جاتی ہے،
یہ جو مرگی ہے اس خاص خصوصیت سے اس دوا سے تعلق رکھنے والی، یہ مشروم پوائزننگ میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ان سے ملتی ہے، اس لیے مشروم پوائزننگ میں بھی یہی دوا ایبسنتھم کام آئے گی۔ ایک دفعہ ناروے میں میرے ساتھ بار بار بچ گئے تھے مشروم پوائزننگ سے، ہمارے ساتھ گئے یہ چونکہ رہے ہیں نا اس میں اسکاؤٹس کیا کہتے ہیں ان کو، ہاں نہیں آرمی کے وہ جو خاص یونٹ ہوتے ہیں گوریلا یونٹس، ہاں ان میں یہ بھی ٹریننگ کرتے ہیں کہ کون سی اگر جنگل میں جاؤ تو سروائیول کیسے ہوگا، اس میں مشروم وغیرہ کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ تو ایک مشروم بہت ہی خوبصورت رنگوں کی لکیروں والی وہ میری کی نظر میں آ گئی، اور انہوں نے اٹھا لی پک کر کے کہ بس یہ کھانے والی مشروم ہے۔ میں ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ نہ کریں جلدی کچھ اور نہ ہو جائے۔ تو بعد میں جب ہم نے چیک کیا تو انتہائی زہریلی مشروم تھی، اس سے یا تو موت واقعہ ہو جاتی ہے یا پھر ہیلوسینیشنز اور مینٹل ہیلوسینیشنز اور سیریس اور مرگی قسم کی علامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، مشروم کبھی بھی خود توڑ کے نہیں کھانی چاہیے، اس کے لیے بہت گہری مہارت کی ضرورت ہے، عام مشروم دوسری مشروم کا فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور علامت جس سے پہچانی جاتی ہے یہ ہے اسپیس سے خوف۔ ایبسینتھ میں اسپیس کا خوف ہوتا ہے، کھلی فضا، اونچی جگہیں، اس قسم کا، اور جو چکر ہیں ان میں عموماً پیچھے کی طرف گرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ زبان میں بائٹنگ اس لیے کہ زبان موٹی محسوس ہوتی ہے اور وہ کلے اندر سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض زبان کو کاٹ کر، یہ جس کا مطلب ہے معدے کی خرابی ساتھ چلے گی، اور پیشاب بہت کرتا ہے مریض، اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے بہت۔ یہ علامتیں کچھ کالیفاس میں بھی ملتی ہیں، مگر جو مرگی سے گہرا تعلق ہے وہ ایبسنتھ کا ہے، کالیفاس کا نہیں ہے۔ ارجنٹم میٹیلکم، ارجنٹم چاندی کو کہتے ہیں، ارجنٹم نائٹریکم میں پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ چاندی جو میٹل ہے وہ عموماً جسم میں ایبسارب نہیں ہوتی، سونا بھی عموماً ایبسارب نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کچھ کمپاؤنڈ بن کے اندر تیزابوں وغیرہ کے ساتھ مل کر کچھ اندر ایبسارب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں نا چاندی کے ورق، یہ بھی ڈاکٹرین تو کہتے ہیں نا بہت طاقتور چیز ہے، وہ پورے کے پورے سارے نکل جاتے ہیں، اور جو ورق نہیں نکلتے پورے وہ اس کے ہوتے ہیں سکے کے، اور وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اب پاکستان میں تو اکثر میں نے دیکھا ہے وہ سکے کوٹ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ورق اصلی ملتا ہے وہ پھر مہنگا بہت ہوتا ہے۔ تو عام طور پر جو دواؤں میں حکیم ملا دیتے ہیں وہ یہ سکہ کوٹا ہوا ہے، اور اس کے پھر بد اثرات بہت خطرناک ہیں۔ باہر ارجنٹم میٹیلکم کی بعض اپنی صفات ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ All cartilages in the body are affected by it. کارٹلیج پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ مرکری ہڈی جو مڑ جاتی ہے، سپراسکیپولا میں بھی یہی ہے اور بھی بے شمار جگہوں پہ۔ تو کارٹلیج بون جس کے اندر لچک پائی جاتی ہے اس پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہائپرٹروفی آف کارٹلیج یعنی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہائپو نہیں ہے ہائپر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کارٹلیج پھولنا شروع ہو جائے گا، موٹا ہونے لگ جائے گا، یعنی وہاں ٹیومر، کارٹلیج کا ٹیومر سمجھ لیں آپ، جو ہو سکتا ہے کینسرس بھی ہو۔ تھکننگ آف دا
cartilaginous portions of joints of the cartilage of the ear and the nose. ان سب جگہوں میں تھکننگ آ جاتی ہے. تو بعض دفعہ بچوں کے ناک کی ہڈی موٹی ہونے کی وجہ سے سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس میں یہ مفید ہونی چاہیے. اور کان کی ہڈی بھی بعض سوج کی موٹی ہونے لگ جاتی ہے. بہرحال اس میں کینسر کا تو نہیں لکھا ہوا، مگر اس قسم کی علامتیں جب بڑھ جائیں تو بعض دفعہ وہ کینسر بھی ہو سکتی ہیں. اب ٹیومر بھی اسی میں لکھے ہوئے ہیں کہ کارٹلیج بعض دفعہ گرو کر کے پھر ایسا ٹیومر بنتا ہے جس کی جڑ کارٹلیج کے اندر ہوتی ہے. دماغ پر اس کا بہت بد اثر ہے، اس پہلو سے کہ آہستہ آہستہ دماغ کو سافن کرنے لگ جاتا ہے. اگر لمبے عرصے تک چاندی کھائی جائے تو، یا چاندی کے برتنوں میں مثلا بہت استعمال کیے جائے چاندی کے برتن، تو اس میں یہ دماغ کے سیلز کو سافن نرم کر دیتا ہے، یعنی بڑھاپا سیلینٹی بہت جلدی آ جائے گا. سینیلٹی سینائل ہوتا ہے نا، جو 17-72 کو سینائل کہتے ہیں. تو سینیلٹی بڑھاپے کی اس حصے کو کہتے ہیں جو ارذل العمر ہے. اس کی علامتیں نسبتاً جلدی پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس کا اثر زیادہ تر انٹلیکچوئل حصوں پر ہے. بعض سافٹنگ آف دا برینز ہیں جو انٹلیکٹ کو کچھ نہیں کہتی، مگر جسم کے جو اعضاء کے کنارے ہیں وہاں سے کمزوری شروع ہوتی ہے اور جو اندر کی طرف بڑھتی ہے، اور ہاتھ پاؤں مڑنے بھی لگ جاتے ہیں اس کمزوری کی وجہ سے. یہ جو سافٹنگ ہے یہ کس حصے کی ہوتی ہے دماغ کی؟ اس میں جو سینٹرل حصہ ہے نا، جو سینٹرل سیلیبرم ہے، سیلیبرم، اس کی ہوتی ہے یہ سافٹنگ، اندر دماغ کا خاص حصہ ہے. اس سے پھر یہ اعضاء کے اوپر بد اثر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ ایک گریجول کمزوری ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. اور جتنے انہیلرز استعمال کرنے والے ہیں ان کو بھی اسی کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر لمبا عرصہ انہیلر استعمال کیا جائے تو انہیلر کی دوا جو ہے وہ دماغ کے اس حصے کے بلڈ سیلز کو سافن کر دیتی ہے. ارجنٹم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، مگر ارجنٹم کی سافننگ انٹلیکٹ پر اثر ڈالتی ہے، بدن پر نہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. اس کی ذہنی طاقتوں پر، اس کی سوچوں پر، اس کی یادداشت پر. اور میموری پھر اتنی متاثر ہو جاتی ہے اس سے کہ آدمی انڈیسائل ہو جائے. یعنی نیند پاگل سے اس طرح ہوتے ہیں لوگ، علول شلول بکنے والے، اس قسم کے ان کی حالت میموری بگڑنے سے ہو جاتی ہے. اور اس کی علامتیں شروع میں اس طرح ہوتی ہیں کہ انسان جب سوچنے لگے تو چکر آ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کو سوچنا دوبر ہو جائے اور سوچنے کے نتیجے میں چکر آئیں، یہ ابتدائی وارننگ نوٹ ہے کہ دماغ کے حصے سافن ہو رہے ہیں. اور اس پر پھر ارجنٹیکم نائٹریکم میں نے کبھی تجربہ تو نہیں کیا اس کا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اونچی طاقت میں دینی پڑے گی، یہ لو طاقت میں کام نہیں کرے گی. اور اس میں ایک مشابہت لیکسس کی پائی جاتی ہے کہ سمٹمز سونے کے بعد زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ جو دماغ پر حملہ کرنے والے زہر ہیں وہ لازماً اعصاب پر بھی حملہ کرتے ہیں، کیونکہ دماغ بھی بہت سی ریفائنڈ اعصابی ریشوں سے بنا ہوا ہے.
تو اس لیے ان سب دواؤں کا کچھ نہ کچھ یا سب جگہ سے یا بعض خصوصی نروس سے تعلق ہوتا ہے. فاسفورس کا میں بتا چکا ہوں، دماغ کی دوا بھی ہے اور نروس کی دوا بھی ہے. اس کا تعلق عام طور پہ نچلے حصے یعنی ٹانگوں کے نروس سے ہے. ارجنٹیکم میٹیلیکم میں زیادہ جو دردیں ہیں وہ اعصابی دردیں وہ دونوں ٹانگوں میں یا پاؤں میں پائی جائیں گی، اوپر نسبتاً کم ملتی ہیں. اور احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اعصابی ریشے وہ پھٹ پڑیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ مریض اپنا جو بیان دیتا ہے اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹانگوں میں جہاں سے نروز گزر رہی ہیں وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اعصابی ریشوں کی دردوں یعنی نروز کی دردوں کے علاوہ اس میں وہ جو بائی کی دردیں یعنی ہوا کی دردیں ہوتی ہیں، رومیٹزم جس کو کہتے ہیں، رومیٹک دردیں بھی پائی جاتی ہیں جو ہمیشہ اسٹارمی ویدر سے یعنی طوفانی موسم میں اور بھیگے ہوئے موسم میں بڑھ جاتی ہیں. جب بارش کا طوفان آ رہا ہو تو موسم بھیگنے سے پہلے بھی اور موسم بھیگنے کے بعد بھی یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، خواہ طوفان گزر بھی چکا ہو. عام طور پر ارجنٹم کے مریض کو حرکت موافق آتی ہے، یعنی ہلکی تیز حرکت نہیں کیونکہ اس سے پھر جوڑوں میں دردیں اٹھتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ حرکت سے جوڑوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور دردوں میں نسبتاً ریلیف ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رات اس کو جو تکلیف بڑھتی ہے وہ لیگسس کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ آرام کی وجہ سے. وہ جو ساری رات لیٹا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ رسٹاکس کی طرح وہ تکلیفیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن رسٹاکس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس میں بے چینی پیدا نہیں ہوتی. صبح تک دردیں بڑھ جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف بڑی ہے، مگر رسٹاکس میں درد بھی ہو تو بے چینی ساتھ شامل ہوتی ہے. لیگسز میں نیند بعض دفعہ تھوڑی سی آئے تبھی بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، بعض دفعہ نیند کا جھونکا آتے ہی تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے ان کے آپس کے مزاج کے، لیگسز رسٹاکس اور ارجنٹم میٹیلیکم. اس کا جو سب سے اہم پہلو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ اسکن کینسرز اور میوکس میمبرین کے کینسرز میں بہت مفید ہے. اور سب سے اہم نمایاں بات یہ ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر جو رحم کی گردن کا کینسر ہے اس کو لاعلاج بتاتے ہیں، ہومیوپیتھ بھی اکثر، لیکن ارجنٹم میٹیلیکم کو اس پہ بہت کامیابی ہے اس میں. اور اسی طرح اور جو میں دوائی بتائی تھی اور تیسری نہیں وہ مکڑا ٹرینٹولا، اور اس کے علاوہ وہ ہیلونس بھی، لیکن اصل جو ہے نا زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہے وہ مکڑا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اسپینش ٹرینٹولا اسپانیا. اور ایک اور دوا کون سی بتائی تھی؟ کاربینامائس. یہ بہت اچھی دوائیں ہیں. لیکن ارجنٹم میٹیلیکم کو یاد رکھیں، اس کے متعلق تو بعض ڈاکٹر نے کیور کا بھی دعویٰ کیا ہے، مگر جو کیور کا دعویٰ نہیں بھی کرتے یعنی شفا کا، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک مریض کو سکون اور آرام مل جاتا ہے. اور یہ جو کینسر ویسے بہت تکلیف دہ ہے، اس کی مصیبت اور بے چینی سے لمبے عرصے تک نجات مل جاتی ہے. جی چھوٹی طاقت سے شروع ہاں، کر کے ارجنٹین آرمی 30 سے شروع کرنی چاہیے، اس سے چھوٹا نہیں، منیمم 30 اور پھر 200.
अल्सरेशंस हर जगह होंगी, लेकिन कार्टिलेज के अल्सर्स में ये ज़्यादा नुमाया असर रखती है। कार्टिलेज टिश्यू बता चुका हूँ आपको, किस दवा के ताल्लुक में बताया था? एब्सेंस के मुताबिक बताया था या इसी के मुताबिक? अर्जेंटम मेटालिक का कार्टिलेज से ताल्लुक है, अर्जेंटम मेटालिक का ब्रेन के सेल से भी ताल्लुक है, और थिकनिंग कार्टिलेज की होती है, अल्सर भी होते हैं, और मेरा ख्याल है कि उसके कैंसर में भी ये मुफीद हो। ठीक है, औरतों के अंदरूनी अज़ा में ये बाईं तरफ असर दिखाती है मूवीज वगैरह में, और मर्दों के दाईं तरफ। ये भी इसके अंदर एक अंदरूनी गैर मामूली बात पाई जाती है जो आमतौर पर दवाओं में नहीं मिलती। यानी वो दाएं और बाएं का फर्क तो करने वाली दवाएं हैं, मसलन ऊपर के धड़ में बाएं तरफ और नीचे के धड़ में दाईं तरफ, लेकिन औरत और मर्द में तखसीस करके औरतों के अज़ा पे बाईं तरफ हमलावर हों और मर्दों के अज़ा पे दाईं तरफ, ये अर्जेंटम का खास हिस्सा है। ट्यूमर्स के मुताबिक अमूमन ये कह रहा है कि हर किस्म के ट्यूमर्स इससे शफा पा जाते हैं, और ओवरी का ट्यूमर खुसूसियत से अगर ओवरी इनलाज हो जाए और उसके टिश्यू इन्फिल्ट्रेट कर चुका हो, यानी वही थिकनिंग और कार्टिलेज वाला मजमून है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अंदर जैसे बैठकर उसको मोटा कर रही हैं, कोई मादा बैठता जा रहा है और थिक हो रहा है। तो ओवरीज में अगर कोई मादे बैठ जाएं और ओवरीज खुद बजाते खुद मोटी होकर ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाएं, उनमें अर्जेंटम मेटालिकम बहुत मुफीद दवा है। आमतौर पर ये निस्बतन पतली और लंबे हाथ पांव वाली मरीजाओं के काम आती है, मगर जरूरी नहीं है, मोटों में भी काम आ जाती है। बाज़ लोगों को मैंने बताया नींद से पहले झटके लगते हैं, और उसके लिए ग्रैंडीरिया मैंने बताया था चोटी की दवा है, बाज़ दफ़ा आर्सेनिक काम आती है, और भी बाज़ दवाएँ हैं। लेकिन इसके जो झटके हैं उनका गैर मामूली थकावट से ताल्लुक़ है। अगर आमतौर पर तो ना लगते हों, लेकिन एक शख्स लंबी वॉक करता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, ज़्यादा रोज़मर्रा की आदत ना हो, तो वो जो बहुत थका हुआ बदन है उसके साथ जब सोने की कोशिश करता है तो ये तकलीफ दे झटके आ जाते हैं। उसमें अर्जेंटम की एक खुराक फौरी तौर पर फ़ायदा पहुँचाती है खुदा के फजल से। और ये बड़ी तकलीफ दे शुरू होती है जब नींद आने लगे तो झटका। आम हालात में मैंने बताया ग्रैंडीलिया गैर मामूली फ़ायदे की दवा है। एक ही खुराक हफ्तों तक दोबारा ज़रूरत नहीं पेश आएगी, एक ही खुराक काफ़ी होगी, और अगर ज़रूरत आए तो दोहराएं उसको, फिर काम करेगी। लेकिन ये थकावट से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी है। इसकी एग्रेवेशन का वक्त कौन सा है पता है किसी को? जब बहुत बजाएं? अच्छा, मुझे नहीं पता था। दिन को एंड सूरज जब सर पे चढ़ा हो, वो सुबह पता चलता है। वो लंबे आराम से तकलीफ होना और बात है। इसका जो एग्रेवेशन का वक्त है वो निस्फुल नहार पे हो सूरज, एंड 12 बजे। वन साइडेड हेडेक्स,
عام طور پر تو اس کا سر درد ماتھے اور سامنے کے حصے پر رہتا ہے، مگر اگر دوسری طرف دوسرے حصوں میں پایا جائے تو پھر یا ایک طرف یا دوسری طرف کم پورے سر پہ قبضہ کرتا ہے، یا فرنٹل ہوگا یا اس طرف یا اس طرف. اور نیورلجیا کے ساتھ اس کے سر درد کا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ یہ دراصل بنیادی طور پر اعصابی دوا ہے، اس لیے اس کے سر درد بھی زیادہ نیورلجک ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی طرف ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر دائیں طرف پائی جاتی ہے. اگر خواہش صرف کان تک محدود ہو اور غیر معمولی خارش کان پہ ہو، یہاں تک کہ کھجا کھجا کے بچہ اس میں خون جاری کر دے، یا موٹا ہونا شروع ہو جائے تھک، تو یہ علامت ہے کہ دراصل یہ بیماری کارٹلیج کی ہے. کان سارا کارٹلیج کا بنا ہوتا ہے، تو کارٹلیج کی خرابی کی وجہ سے اس کا فوری اثر جلد پر ظاہر ہوتا ہے. اس کو کھجل کھجل کے انسان زخمی بھی کرتا ہے، پھر وہ کان موٹا ہونے لگ جاتا ہے، اس کا کارٹلیج بھی ساتھ موٹا ہو جائے گا. ہے فوراً دے دو. دونوں کان ہیں، ایک کان ہے، دونوں کان ہوں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کوڑ کا. دونوں کان کا موٹا ہونا، ویسے ہی موٹا ہوتے چلے جانا، یہ کوڑ کی خاص علامت ہے، سمجھو. اس لیے وہ دستانے پہن کے ہاتھ لگانا ہے، دیکھنے میں ٹھیک رہا کرتے ہیں. کوڑ کے بہت سے مریض ہیں. کوڑ کی بیماری بہت ہی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ہے، لیکن جتنی خوفناک ہے اتنی انفیکشس نہیں ہے. یعنی اس میں دوسرے کو انفیکٹ کرنے کا مادہ نسبتاً کم پایا جاتا ہے، بہت آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے. سری لنکا میں بہت پائی جاتی ہے، وہاں میں بہت دفعہ گیا ہوں. وہاں کے ہوٹلوں کے ہر بستر میں سب جگہ ہے، لیکن کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میاں بیوی کو اگر وہ ایک ہی بستر پہ رہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، یہ بیماری ایک دوسرے سے لگ سکتی ہے. یا بچوں کو بھی جگہ بار بار انٹر ریلیٹ کریں اور اسی قسم کے کپڑے پہنیں یا جسم سے جسم رگڑے جائیں تو پھر بچوں کو بھی لگ سکتی ہے. مگر بالعموم خدا تعالیٰ نے اس کی روک تھام اس کی آہستگی میں رکھ دی ہے. بہت آہستہ منتقل ہونے والی بیماری ہے، اس لیے ڈاکٹر کا جو کانٹیکٹ اس مریض سے ہوتا ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تھکننگ آف ایئر لوبس پرٹیکولرلی یہ اس کی ابتدائی علامتوں میں شامل ہے، اور اگر نظر آئے تو اس کو ہائیڈروکوٹائل فوراً دینی چاہیے. ہائیڈروکوٹائل 200 اس میں حیرت انگیز مفید ہے. کوڑ کی سب دواؤں میں سب سے اچھی دوا ہائیڈروکوٹائل ہے. اچھا، یہاں جو ایچنگ ہے یہ ایک کان کی ہو تو وہ کوڑ نہیں ہے، وہ کارٹلیج کی بیماری سے ہے. اور اگر بعض اور علامتیں بھی کوڑ کی نہ ہوں تو پھر دونوں کانوں میں بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ برابر نہیں ہوتا. کوڑ کا جو مرض ہے وہ دونوں کانوں پہ برابر اندر سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یکسانیت پائی جائے گی، سمیٹری پائی جائے گی. لیکن جلدی امراض میں یہ نہیں ہوتا، اس لیے ظاہر ہے کہ پہچانی جانی چاہیے. البومینوریا میں بھی یہ بہت مفید ہے، اور ڈائبٹیز میں بھی. اور ان دونوں بیماریوں میں اس کی کیور بھی ثابت ہے. یعنی عام کسی کویک کی بات نہیں ہو رہی، چوٹی کے قابل اعتماد تجربہ کار ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب علامتیں ملی ہیں تو ذیابیطس بالکل کیور ہو گئی ہے ارجنٹم سے. اور اسی طرح البومینوریا یعنی پیشاب میں البیومن آنے کی بیماری بھی خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی کڈنی کی ان کنڈیشنز میں جس کو
بریک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں. کڈنی کی جو میوکس میمبرینز ہیں ان میں جب خرابی پیدا ہو جائے نیفرائٹس وغیرہ تو اس میں ارجنٹن میٹیلکم مفید ہونی چاہیے. اس کے جو یورین ہیں ان میں 2 قسم کی علامتیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ سیاہی مائل یورین خاص طور پر جب ٹھہر جائے یہ علامت ہے کہ البیومن آ رہی ہے اس میں. اور اگر شوگر آئے تو اکثر ایسے مریضوں کو لسی کی طرح پیشاب آتا ہے. اور بچوں میں یہ بہت یعنی ایسے بچے جو بچپن سے شوگر کے مریض ہوں ان میں لسی کی طرح کا پیشاب دیکھا جاتا ہے. میں نے بھی کئی مریضوں میں دیکھا ہے. یعنی ایسی بات نہیں جو بہت کم دکھائی دے. اور اس میں ارجنٹن میٹیلکم بہت مفید ہے. اور پیشاب اکثر کھلا ہوتا ہے زیادہ. اور وہ مریض جو شوگر کے مریض بھی ہوں اور کڈنی کا فیلئر اس میں پایا جائے وہ اگر رات کو بستر پہ پیشاب کریں تو ارجنٹن میٹیلکم اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. رات کو بستر کا پیشاب بچوں کا بہت مشکل مضمون ہے مگر بہت سی دوائیں میں دیکھی ہیں استعمال کر کے جب صحیح مل جائے تو دوائی کام کرتی ہے. مگر محض پیشاب کی علامت کے اوپر دوائی ڈھونڈنا مشکل ہے. لگے گی وہی جو اس کے مزاج کی دوا ہوگی. اور اس کا میں بتا چکا ہوں نا کہ دائیں طرف کے اثرات اس میں ہیں. پھول کے بہت بڑی ہو جاتی ہے بعض دفعہ کیونکہ اندر سے وہ اس طرح بھرتی ہے جیسے کیلشیم بیٹھ رہا ہو یا اور مادے اندر بیٹھ رہے ہوں تو موٹی اور سخت ہوتی چلی جاتی ہے. اور ویکنیس اس میں غیر معمولی پائی جاتی ہے. سارا بدن بے حد کمزور ہو جائے گا. یعنی دیکھنے میں نہیں اندرونی طور پر طاقت جواب دے جاتی ہے. اور یہ مسکولر فیلئر نہیں ہے یہ ایک پروگریسو چیز ہے جو تھکاوٹ جس کو کہتے ہیں نا بہت گہری تھکاوٹ وہ مسکولر ڈسٹروفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یوٹرس میں اس کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے دوبارہ سکڑنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. بعض عورتوں کو ہر پیدائش کے بعد تکلیف بڑھتی ہوتی ہے کہ یوٹرس واپس اپنے سائز پہ نہیں آتا اور پھر بعض پرولیپس ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کافی روزمرہ کی زندگی میں دقت پیش آ جاتی ہے. اس کو واپس سکیڑنے میں ارجنٹن میٹیلکم کا بھی بہت اثر ہے. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اکیلی دوا بھی ایسے مریضاؤں پر اگر دوسری علامتیں آف کورس وہ ملتی ہوں تو پوری طرح اثر انداز ہو جاتی ہے اور شفا کا موجب بن سکتی ہے. یہ جو مریضائیں ہیں ان میں جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ جب ایگزامن کرے گی یوٹرس کو تو وہ ان کو بتا سکتی ہے کہ صرف ریلیکس اور پھیلا ہوا نہیں بلکہ اس کے اندر انڈیوریشنز ہو رہی ہیں جیسے بیرونی مادے بیٹھ رہے ہوں اور تھک اور کیلسیفیکیشن کی قسم کا اثر اس میں ظاہر ہوگا. ایسی صورت میں یہ پکی علامت بن جاتی ہے ارجنٹن کی. اور جو سراہی ہے رحم کی اس میں کنجسشن سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کچھ خطرہ ہے کوئی ملیگنٹ ڈیزیز نہ ہو جائے. تو اگر رحم کی سراہی میں کنجسشن ہو تو بلا تاخیر ارجنٹن دے دینی چاہیے کیونکہ اگر یہ نہ بھی کام کرے گی تو نقصان تو باہر نہیں پہنچائے گی لیکن اگر یہ دوا ہو تو یہ فوری طور پر گہرا اثر کرتی ہے اور وہ وقت ہے کہ مرض کی روک تھام اس وقت کر دی جائے زیادہ آسانی سے اور مستقلاً ہو سکتی ہے.
اچھا، چونکہ اس کا تعلق اووریز کے بگڑنے اور اسی طرح یوٹرس کے منہ کے کینسر سے بھی تعلق ہے، اس لیے ایسی صورت میں لیکوریا کی ضرور ہوگا، اور لیکوریا میں بدبو غیر معمولی پائی جائے گی، تعفن پایا جائے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ لیکوریا عام لیکوریا نہیں ہے، بلکہ کسی گہری مرض کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے۔ وہ مزید علامت ہے جو آرجنٹم کی طرف توجہ پھیرے گی۔ سنگر وغیرہ کے لیے اچھی دوا ہے، کیونکہ اگر زیادہ گایا جائے یا آواز کو زیادہ استعمال کیا جائے تو پھر آواز کا جو بریک ڈاؤن ہے اور گلے کا بیٹھ جانا، اس میں یہ شہرت رکھتی ہے۔ لیرنگز کے ٹیوبرکلوسس میں بھی مفید ہے، اور عام طور پر اس کی علامتوں میں لکھا ہوا لاس آف وائس۔ لاس آف وائس تو بہت سی چیزوں میں ہے، بوریکس میں بھی ہے، کوسٹیکم میں بھی ہے، فاسفورس میں بھی ہے، ان کے الگ الگ وقتوں کے ہیں اور وجوہات الگ الگ ہیں، اس لیے لاس آف وائس کے اندر آپ کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کا لاس آف وائس ہے، وہ کس قسم کا لاس آف وائس ہے۔ رسٹاکس کا بھی ہے، لیکن رسٹاکس میں لاس آف وائس جو آپ بولیں گے ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، اور شروع میں اور کیفیت اور آخر پر چاہے 4 گھنٹے کی تقریر ہو وہ لاس آف وائس محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ارجنٹم میٹیلیکم میں جتنا بولیں گے لاس آف وائس بڑھتا جائے گا، یعنی آواز غائب ہوتی جائے گی۔ حضرت مسلم موعود کو رسٹاکس کی تکلیف تھی، اور جب اکثر پرانی تقریریں اگر آپ ریکارڈ سنیں تو جو ہم نے خود براہ راست سنی ہوئی ہیں، پہلے تو ریکارڈ ہوئے بھی نہیں کرتے تھے مگر بعد میں شروع ہو گئے تھے، اکثر تقریروں کا آغاز یہ ہوتا تھا کہ واب جماعت میں معذرت ہے، میرا گلا بہت خراب ہے اور میں شاید مضمون کا حق ادا نہ کر سکوں یا لمبا عرصہ نہ بول سکوں، اور تھوڑی دیر تک وہ گلا اس بات کی تائید کرتا تھا، اس کے بعد ایسی صاف کلیئر آواز ہو جاتی تھی کہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا۔ تو بعض لوگ جن کو شوق تھا حضرت مسلم موعود کی نقل اتارنے کا، اخلاص میں بھی اور کچھ دکھاوے کے طور پر بھی، ان میں سے ایک صاحب تھے جو ایک دفعہ اطفال کی مجلس میں تقریر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ احباب جماعت میرا گلا کچھ آج خراب ہے، کچھ نزلے کی تکلیف ہے، اس لیے ہو سکتا ہے میں پوری طرح آپ کے حق ادا نہ کر سکوں آج، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، احباب گرد نہ اڑائیں۔ یہ اس لیے لطیفہ بنا کہ حضرت مسلم موعود جب گلے کی خرابی کا ذکر کیا کرتے تھے تو کئی جوشیلے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ان دنوں میں پرالی پہ بیٹھا کرتے تھے، اور کچھ زیادہ ہلے جلے تو پرالی سے گرد کرتی تھی، تو وہ یہاں جگہ جگہ سے آوازیں اٹھا کرتی تھی، احباب گرد نہ اڑائیں۔ تو وہ صاحب ان کو یاد تھا تو یہ پھر چٹکلا چھوڑا۔ تو وہ گلے کی تکلیف جو آواز میں نمایاں ہو اور بولنے سے بڑھنے کی بجائے کم ہونے لگے، اس کے لیے رسٹاکس ہے، اور وہ جو بولنے سے بڑھتی چلی جائے اس کے لیے بوریکس بھی ہے مگر زیادہ ارجنٹم میٹیلیکم ہے۔ فاسفورس کی طرح اس میں بھی لافنگ ایگراویٹس، فاسفورس میں بہت نمایاں ہے۔ اگر لیرنگز کی تکلیف میں ہنسنے سے زیادہ زیادتی ہو جائے تو فاسفورس اس میں مفید ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر فاسفورس مفید نہ ہو تو پھر ارجنٹم میٹیلیکم دینی چاہیے۔ میں نے کہا امیر صاحب کو بھی ہے نا تکلیف، ان کو فاسفورس نے کوئی خاص فائدہ نہیں دیا میرا خیال ہے، ارجنٹم ٹرائی کرو۔ ہاں اور وہ جو تکلیفیں تھیں جن میں چھوٹی عمر کا آدمی بڑی عمر کا دکھائی دیتا ہے، اس میں کون کون سی دوائیں آپ کو یاد ہیں؟ بتاؤ، ایک بتاؤ کوئی۔
सांस सफीला अगर गुर्दे की तकलीफ हो, एम्ब्राग्रीसा अगर गम की वजह से और ब्रेक डाउन हो लंग में दवाओं की, और एक और दवा बताई थी, हाँ नेट्रम म्योर में नहीं, नेट्रम फॉस्ट में था गालबन, मगर बाहर एक और दवा में भी है, मेरे ज़हन में भी नहीं है इस वक्त वो। एम्ब्राग्रीसा और सार्सफिला तो चोटी की मारूफ दवाएं हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें भी है, चिनिमम आर्स में भी, चिनिमम आर्स में भी वक्त से पहले का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ बुढ़ापा दिखाई देता है, मगर उसकी वजह लंबे बुखारों वगैरह का ब्रेक डाउन है। दरअसल जिगर और तिली जवाब दे जाते हैं, कैप्सिकम में नहीं। कैप्सिकम में तो जिल्द में झुर्रियाँ, मोटी जिल्द में झुर्रियाँ पड़ती हैं, और सार्सफिला में जिल्द सुगड़ के बिल्कुल ये चूरमुर हो जाती है, जैसे लेवी वाला कागज अलग हो जाए ना, तो और तरह की चीज़ है वो। जो कैप्सिकम का की जो झुर्रियाँ हैं वो मोटी झुर्रियाँ हैं। बाद चेहरों पर आप देखेंगे, मैंने देखे हैं बाद लोग, बहुत मोटी मोटी झुर्रियाँ लहरदार पड़ जाती हैं। वो अगर कैप्सिकम का केस हो तो कैप्सिकम उसमें बहुत अच्छी दवा है, और वैसे जिल्द के लिए मुफीद है। हर ठंड जो है वो गले के उस हिस्से में, जो ऊपर का हिस्सा लंग्स से मिलता है, जो बीच का हिस्सा, उस पर असरअंदाज हो जाती है हर ठंड, हर नज़ला जुकाम, और लाफिंग एग्रावेट करती है। इस अलामत में अर्जेंटिकम को भी याद रखना चाहिए। और इसमें कहते हैं इतनी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं कि ये लगता है कि 25 साल का आदमी 50 साल का है, लेकिन 50 साल पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मेरा ख्याल वो 70-80 का होगा गालिबन है, मगर 25 साल के तो कुछ झुर्रियाँ पड़ने का कोई हक ही नहीं ना। इसलिए वो अगर 25 साल या 20 की उम्र में झुर्रियाँ पड़ें तो अर्जेंटिन भी दे के देखें। अगर पेशाब की अलामतें होंगी या दूसरी हों तो फिर बारह दूसरी दवाएँ देनी होंगी। छाती की तकलीफ़ों में जो अमूमन कमज़ोरी और बलगनी मिजाज वगैरह, उसमें आपको मैंने दवा बताई थी, हैं बिल्कुल ठीक है, हाँ स्टेनम, माशाअल्लाह आपकी याददाश्त अच्छी है मेरे ख्याल से। तो स्टेनम के अलावा अर्जेंटम को भी याद रखें। अर्जेंटम भी फेफड़ों की तकलीफ़ों में मुफीद है। क्यों मुफीद है कुछ पता है आपको? फास्फोरस भी बहुत मुफीद है, स्टेनम भी मुफीद है। क्या वजह है? अगर वजह याद रख लें तो आपको भूलेगी नहीं। जो फेफड़े का जो मादा है जिससे वो बना हुआ है वो कार्टिलेजस होता है। वो देखा गोश्त की तरह नहीं होता, ना जीव की तरह, बल्कि उसमें वो कुछ छड़ियाँ सी छोटी छोटी सी उसको बनाती हैं। फेफड़े बाद लोग खाते हैं तो वो पता नहीं किस तरह खाते हैं, मगर बाहर खा लेते हैं, वो इसी चीज़ से वो हड्डियाँ कुछ करते रहते हैं अंदर। तो चूँकि कार्टिलेज से ताल्लुक़ रखती है ये दवा अर्जेंटम मेटालिकम, और फास्फोरस भी कार्टिलेजस टिश्यू से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए ये मुशाबहत मौजूद है। लेकिन अगर आप ज़हन नशीन करें इस वजह से तो फिर भूलेगी नहीं। और इसकी पेल्पिटेशन भी अजीब है, जब इंसान पीठ के बल लेटे तब पेल्पिटेशन होती है। दाईं तरफ या बाईं तरफ होने से उसमें आराम आ जाता है। पीठ के बल लेटने से जो पेल्पिटेशन है उसका बाज़ दफ़ा लंग्स के अंदर पानी के इस्तेमाल से होता है ताल्लुक़। अगर लंग्स में बलगम या पानी भरा हुआ हो तो जब इंसान लेटता है पीठ के बल तो बराबर तमाम उन खलाओं में भर जाता है या फैल जाता है जिसमें हम सांस लेते हैं जिनमें। तो अगर खड़े होंगे तो नीचे उतर आएगा, दाएं तरफ लेटेंगे तो दाएं हिस्से में चला जाएगा। इसलिए
پیٹھ کے بل لیٹنا اگر مفید نقصان دہ ہے، سانس وغیرہ کے میں دقت پیدا کرتا ہے، تو یہ احتمال ہے کہ لنگس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو۔ پریگنینسی میں جو پلپیٹیشن ہے اس میں یہ ایک بہت اہم دوا ہے۔ بعض عورتوں کو ویسے ٹھیک رہتا ہے دل، لیکن پریگنینسی کے دوران یعنی حمل کے دوران ہر وقت دل کی دھڑکن لگ جاتی ہے، حرکت سے بھی آرام سے، ہر وقت کبھی کبھی ایک دم دل پھڑکنے لگ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ارجنٹم میٹیلیکم بہت مؤثر دوا ہے خدا کے فضل کے ساتھ۔ آرسنک سلف فلورم، اس میں زیادہ آپ کو کچھ پڑھانا نہیں پڑے گا، موٹی بات ہے، صرف عام طور پر یہ برس کے کام آنے والی دوا ہے۔ اس کی دوسری علامتیں جو ہیں چند، بس وہی دو تین ہی ہیں۔ ایک تو ہے نیڈل پرکس فرام ود ان آؤٹ ورڈس، اگر چھاتی میں اندر سے چبھن دار درد شوٹ کریں، کوندے درد کے لب کے باہر کی طرف، تو اس میں آرسنک سلف فلورم ایک بہت مفید دوا ہے۔ اور ریسپریشن میں دقت ہو کوئی بھی، اس کی علامت کوئی نہیں لکھی، بس اتنا لکھا ہوا ہے ریسپریشن میں دقت، سمجھ نہیں آئی کیسے پہچانیں گے آپ۔ لیکن لیوکوڈرما جلد کی سفیدی، اس میں یہ عموماً شہرت رکھتی ہے، عام طور پر لوگ روٹین میں اس کو دیتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑے نمایاں کام کرتی ہے، بسا اوقات نہیں بھی کرتی، مگر چونکہ لیوکوڈرما مشکل بیماری ہے اس میں، اس لیے لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، استعمال اکثر کرتے ہیں۔ ہڑتال تبکی جو ہے، ہڑتال برقی، وہ یہی چیز ہے یا وہ اور چیز ہے کوئی؟ ہاں یہی ہے، کیسا پتا چلا آپ کو؟ وہی ہے، لوگوں کا مطلب ہے وہ مکس کر کے پھلایا گیا ہے۔ جی پیلا کچھ فلیون جو ہے اس کی کیفیت کا نام ہے، کوئی ایلیمنٹ نہیں۔ آرسنک سلفیٹ کیا چیز، کس اس کا اصل نام کیا یہی ہے آپ کے خیال میں؟ چیک کریں پھر۔ ہڑتال تبکی عموماً یہ بال گرانے میں بہت مفید ہے، مفید ان معنوں میں کہ گنجا کر دیتی ہے، جہاں لگے وہاں گنجا کر دے گی، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آرسنک سلف فلورم اگر وہی دوا ہے تو اس کی ہائی پوٹینسی گنجے پن میں استعمال کر کے دیکھنی چاہیے۔ کبھی استعمال ہوئی نہیں، لیکن حرج کوئی نہیں، ہماری پپلی بڑی مفید نکلی ہے، تو کمال ہو گیا۔ جرمنی میں کثرت سے وہ ملاقاتیوں نے جنہوں نے پپلی استعمال کی ہے 100% تائید کی ہے، وہ عورتیں جن کو حمل کی متلی ہٹتی نہیں تھی اور پپلی دوا کھا کے بالکل ٹھیک ہو گئیں، ماشاء اللہ اچھی چیز ایجاد ہوئی ہے۔ شیخ صاحب کے نسخے سے بات نکلی آگے، وہ نسخہ بڑی مصیبت تھا بنانا، پیپل کے پتوں کو 7 پتے اکٹھے کرو، پھر اس طرح ہوں اور ان کی راکھ بناؤ، یہ کرو۔ اس سے میں نے کہا کہ ہم ہومیوپیتھی کو نہ بنا لیں اس سے، تو منصور صاحب ان کی بیگم نے مل کے اس کو ہومیوپیتھی بنائی، کہتے اب اس کا نام کیا رکھنا؟ میں کہا پپلی کر دیں، اور پہلے ہنس پڑے کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں کہا سارے نام جو شروع میں لیے نا تو ہنستے ہی ہوں گے لوگ، آئے پڑ جاتی ہے بس پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب پپلی نام بڑا مشہور ہو گیا ہے، اس لیے یہ بھی سوچیں ارجنٹم آرسنک سلف فلیورم، اس کو یہ ہڑتال تب کی ہے، سوچیں نا، یہ اگر یہ نام نہیں تو وہ ہوگا،
اس کا جو بھی انگریزی نام ہے اس کو ہائی پوٹینسی میں گنجے پن کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آرم ٹرائفیلم یہ انڈین ٹرنپ ہے. آرم ٹرائفیلم یہ جنگلوں میں اگنے والا جنگلی کدو قسم کی چیز ہے اور بے انتہا سنسنی پیدا کرنے والا ہے. جہاں بھی کہیں منہ میں لگ جائے ذرا سا بھی تو سارا منہ سنسنا اٹھتا ہے اور ایسی کیفیت ہے جیسے جو سن 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 آگے چھڑ گئی ہے ساری. اس کی جو تکلیفیں ہیں اس مزاج والے کی جس کو یہ سینسٹیوٹی ہو اس کی تکلیفیں اس دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہیں خدا کے فضل سے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ناک کی کھجلی بھی جو بال بچوں کو سخت بے چین کرنے والی ہوتی ہے یہاں کی جہاں ٹنگلنگ ہو وہ اس دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے خود استعمال کروا کے دیکھی ہے کہ جن کے ہاں بال بچوں کو نزلہ صرف ٹنگلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ یوں کرتے رہیں گے ہر وقت ٹنگلنگ ہو رہی ہے, ان کو میں نے اس کی یہ دوا دی تو 2-3 خوراکوں میں خدا کے فضل سے بہت نمایاں فرق پڑ گیا. اس لیے ٹنگلنگ یاد رکھ لیں. اس کی ٹنگلنگ کو سنسنی کہتے ہیں اردو میں, سنسناہٹ ہی کہتے ہیں نا کیوں ڈاکٹر صاحب نہیں پتا. زبان کی ٹنگلنگ, گلے کی ٹنگلنگ, ناک کی ٹنگلنگ جہاں کہیں بھی وہ غیر معمولی طور پر اسٹانشنگ لکھا ہوا لفظ ان حصوں میں جہاں نرز اور جلد کے درمیان باریک حصے ہیں اور نرز قریب قریب ہوتی ہیں, ہر ایسے حصے کی ٹنگلنگ میں یہ مفید دوا ہے. اور بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ بچے جو ہر وقت انگلی ناک میں رکھیں ان کے لیے یہ اچھی دوا ہے. بعض بیچاروں کو ہر وقت کھجلی ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ ایک انگلی ضرور ناک میں رکھتے ہیں. آنکھوں کی انفیکشن میں بھی جب نزلاتی تکلیفیں ہوں اور ٹنگلنگ پائی جائے تو اس میں بھی یہ مفید ہے. نزلے میں بتا چکا ہوں میں آپ کو. اس کا جو نزلہ ہے وہ اس کے متعلق کہتے ہیں موسٹ ڈریڈفل, کیونکہ وہ مسلسل بہ بہ کے کھوکھلا کر دیتا ہے دماغ کو. وہی ٹنگلنگ شروع ہو جائے تو بیچ میں پھر آرام بہت تھوڑا ملتا ہے اور شراٹے پانی کے نکلتے ہیں اور ساتھ اندر کھجلی ہوئی ہے, ناک کو بور کرے گا اور ٹھیک نہیں ہوگا. ایسی صورت میں کہ لوگ کہتے ہیں دماغ کھوکھلا ہو گیا ہے, اس میں یہ بہت فائدہ مند ہے. 2-4 خوراکوں میں ہی بالکل مریض کو سکون مل جاتا ہے. گلے پر اگر اس کا حملہ ہو اسی ٹنگلنگ کا اور کچھ عرصے تک آپ اس کو کیور نہ کریں تو خطرہ ہے کہ یہ فالج میں نہ بدل جائے. بعض جگہ ٹنگلنگ کا علاج بدن بے حسی پیدا کر کے کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے, ایک بیماری کا علاج دوسری بیماری سے. اس میں یہ ہے کہ گلے کے اندر جب ٹنگلنگ غیر معمولی تکلیف دہ ہو جائے تو جلد بے حس ہو جاتی ہے اور وہ مسلز جو ہیں وہ بھی بے حس ہو جاتے ہیں. اس لیے دوسرا خطرہ یہ بنتا ہے پھر کہ ایسا آدمی جب لقمہ نگلتا ہے
تو غلط راستے پہ چلا جاتا ہے اور اچھو آنے کا اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اور بعض دفعہ پانی پیے گا تو ناک میں چلا جائے گا پانی. یہ بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بعض بچوں میں. وہ تمہارا جلدی کی وجہ سے کر جاتے ہوں گے, بہت افرا تفری میں ایک دم پانی پئیں تو بعض دفعہ ناک کو بھی چڑھ جاتا ہے. لیکن اس میں بیماری کی وجہ سے ہے. وہ جو مسکولر کنٹرول ہے اوپر اور نیچے کے درمیان وہ ختم ہو جاتا ہے. گلینڈز گردن کے اکثر بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک محاورہ ہے اسٹرابل ٹنگ, پہلے بھی